اسلام کے 4 سورسز ہیں، مصادر اس کو کہتے ہیں۔ پہلے نمبر پر قرآن، دوسرے نمبر پر حدیث، تیسرے نمبر پر اجماع اور چوتھے نمبر پر قیاس۔ یہ 4 سورسز ہیں جن کے ذریعہ ہم اسلام کی معلومات لیتے ہیں یا مسائل کو ہم سمجھتے ہیں۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اس کے لیے 3 دلیل یاد رکھیے۔ پہلی دلیل کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امی نبی تھے، نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے، اس کے باوجود بھی آپ سماج میں الصادق الامین کے نام سے شہرت رکھتے تھے، یعنی آپ کو لوگ الصادق الامین کے نام سے جانتے تھے۔ سوال یہ ہے کہ جو انسان امی ہو، جسے نہ پڑھنا آتا ہے نہ لکھنا آتا ہے، اور وہ لوگوں کے بیچ الصادق نہایت ہی سچا اور الامین نہایت ہی امانت دار کے نام سے شہرت رکھتا ہو، کیا وہ اتنی موٹی کتاب پیش کر سکتا ہے؟ سوچنے والی بات ہے کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم جو اترا تو قرآن نے خود چیلنج بھی دیا ساری انسانیت کو کہ ہے کوئی مائی کا لال جو قرآن کے جیسے پیش کر دے؟ نہیں کر سکے تو کہا کہ قرآن کے جیسے 10 صورتیں ہی پیش کر دے، نہیں کر سکے تو کہا کہ قرآن کے جیسے ایک سورہ ہی پیش کر دے۔ ایک سورہ بھی پیش نہیں کر سکے، نہ کر سکتے ہیں اور نہیں قیامت کے دن تک کسی کے بس میں ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جب ایک ایسا انسان جس کو نہ پڑھنا آتا ہے نہ لکھنا آتا ہے وہ یہ قرآن پیش کر دے رہا ہے، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کا یہ کلام نہیں ہو سکتا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آج ہمارے بیچ پائی جاتی ہے، اور قرآن اللہ کا کلام ہے۔ حدیث کا اسلوب الگ ہے، قرآن کا اسلوب الگ ہے۔ ایک انسان کا 2 اسلوب نہیں ہوتا، اسلوب ایک ہی ہوتا ہے۔ قرآن کا اسلوب وہ نہیں جو حدیث کا اسلوب ہے۔ تو اس سے بھی ہم یہ بات سمجھ لیتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ کسی انسان کا اسلوب بدلتا نہیں ہے، چینج نہیں ہوتا ہے۔